برطانوی وزیر اعظم رشی سونک نے جمعہ کو اپنی شکست قبول کر لی ہے۔ ان کی کنزرویٹو پارٹی اپنے بدترین انتخابی شکست کی جانب بڑھ رہی تھی اور کیئر سٹارمر کی قیادت والی لیبر پارٹی برطانیہ کے تاریخی انتخابات میں ایک بڑی فتح کی طرف بڑھتی جا رہی ہے۔ سرکاری نتائج سے ظاہر ہوتا ہے کہ لیبر پارٹی نے برطانوی پارلیمنٹ میں اکثریت کے لیے کافی نشستیں جیت لی ہے اور امید ہے کہ وہ اگلی حکومت بنائے گی۔ اندازہ کیا جا رہا ہے کہ لیبر پارٹی کو ہاؤس آف کامنز میں تقریباً 160 نشستوں کی اکثریت حاصل ہو جائے گی۔ جمعہ کی صبح 5 بجے کے اعداد و شمار کے مطابق جبکہ گنتی جاری تھی، پارٹی نے 650 کے من جملہ 326 نشستیں جیت لی تھی۔ ملک کے پہلے بھارتی نژاد برطانوی وزیر اعظم نے شمالی انگلینڈ میں اپنی رچمنڈ اور نارتھ ایرلنٹن سیٹ پر 23,059 ووٹوں کے ساتھ بآسانی قبضہ برقرار رکھا ہے۔ تاہم ان کی پارٹی 14 سال حکومت میں رہنے کے بعد قومی سطح پر اب حکومت میں برقرار نہیں رہے گی۔ سنک نے کہا کہ لیبر پارٹی نے یہ عام انتخابات جیت لیے ہیں اور میں نے سر کیئر سٹارمر کو ان کی فتح پر مبارکباد بھی دی ہے۔ تلنگانہ فوڈ سیفٹی ڈپارٹمنٹ کی ایک ٹاسک فورس ٹیم نے حیدرآباد میں ایک ملٹی کوزین ریسٹورنٹ ہوٹل پر چھاپے مارے۔ ٹولی چوکی میں واقع دونوں مقامات پر چھاپوں کے دوران کئی ایک فوڈ اینڈ سیفٹی کی خلاف ورزیاں پائی گئی۔ باورچی خانے کے احاطے کھلے پائے گئے۔ تفصیلات کے مطابق حیدرآباد کے فور سیزن ملٹی کوزین ریسٹورنٹ میں باورچی خانے کے احاطے ایک جانب سے کیڑے مکوڑوں سے محفوظ کرنے والی اسکرین کھلی پائی گئی اور دروازے بھی مناسب طریقے سے بند نہیں کیے گئے تھے جہاں سے کیڑے مکوڑے بآسانی داخل ہو سکتے تھے۔ علاوہ ازیں کچرے کے ڈبے بھی کھلے پائے گئے۔ اس کے علاوہ صفائی کرنے والے علاقے کے قریب پانی جمی ہوئی حالت میں پایا گیا اور باورچی خانے کے اندر ڈھیلا پلاسٹر بھی دکھایا گیا۔ ٹیم نے ایسی اشیاء کو ضبط کر لیا جن پر پیکنگ کی تاریخ نہیں لکھی تھی، جیسے کہ میٹھا سونف، فرائی سونف اور پوٹلی کا مسالہ وغیرہ وغیرہ۔ شہر حیدرآباد کی ایک اور مشہور و معروف ہوٹل رومان جو کہ ٹولی چوکی میں بھی واقع ہے، اس میں باورچی خانے کے احاطے میں بغیر کسی سیفٹی پروف اسکرین کے کھلے پائے گئے اور دروازے کیڑے یا دھول کے داخلے کو روکنے کے لیے مناسب طریقے سے بند نہیں تھے۔ ان کے علاوہ کھلے کچرے کے ڈبے بھی دیکھے گئے۔ مزید برآں ریفریجریٹر کے اندر محفوظ شدہ کھانے کے اشیاء کو ڈھکا نہیں گیا تھا اور انہیں مناسب طریقے سے لیبل نہیں کیا گیا تھا۔ تلنگانہ میں اپوزیشن BRS کو ایک اور بڑا دھچکا لگا ہے۔ تفصیلات کے مطابق جمعرات کی رات کو 6 MLCوں نے وزیر اعلیٰ ریونت ریڈی کی موجودگی میں کانگریس پارٹی میں شمولیت اختیار کر لی۔ بھارت راشٹریہ سمیتی کو مسلسل پارٹی قائدین کے انحراف کا سامنا ہے جس سے اس کی پوزیشن کمزور ہوتی جا رہی ہے، جبکہ دوسری جانب کانگریس مضبوط ہوتی دکھائی دے رہی ہے۔ کانگریس ذرائع نے بتایا کہ پارٹی میں شمولیت اختیار کرنے والے 6 MLCوں میں ڈنڈے وٹھل، بھانو پرساد راؤ، MS پربھاکر، بگا راؤ پدیانند، یگے ملیشیم اور بسوا راجو سریا شامل ہیں۔ تلنگانہ میں پارٹی کے معاملات کی AICC انچارج دیپا داس منشی اور دیگر لوگ بھی موجود تھے۔ اس موقع پر موجود تھے اپوزیشن کے رہنما راہل گاندھی نے جمعے کو کہا کہ ہاتھرس بگدڑ واقعے میں انتظامیہ کی جانب سے کوتاہیاں تھیں جس میں 100 سے زائد افراد ہلاک ہو گئے، لیکن انہوں نے کہا کہ وہ اسے سیاسی مسئلہ نہیں بنانا چاہتے ہیں۔ تفصیلات کے مطابق راہل گاندھی نے جمعے کی صبح اتر پردیش کے ہاتھرس میں بھگدڑ کے واقعے میں ہلاک ہونے والوں کے خاندان سے ملاقات کی۔ راہل گاندھی جمعے کی صبح دہلی سے ہاتھرس کے لیے بذریعہ سڑک روانہ ہوئے اور ان کے ہمراہ ریاستی کانگریس کے صدر اجے رائے اور دیگر ریاستی کانگریس کے رہنما بھی شامل تھے۔ انہوں نے کہا کہ میں سیاسی نقطہ نظر سے بات نہیں کرنا چاہتا، تاہم انتظامیہ کی جانب سے کچھ کوتاہیاں ضرور ہوئی ہے۔ سینئر کانگریس رہنما نے کہا جمعے کی صبح انہوں نے اتر پردیش کے ہاتھرس میں بگدڑ میں مرنے والوں کے خاندانوں سے ملاقات کی۔ گاندھی دلی سے ہاتھرس کے لیے سڑک کے ذریعے روانہ ہوئے
اور ان کے ساتھ ریاستی کانگریس کے صدر اجے رائے اور دیگر ریاستی کانگریس کے رہنما بھی شامل تھے۔ فلسطین کے حامی مظاہرین نے جمعرات کو کینبرا میں آسٹریلیا کے پارلیمنٹ ہاؤس کی چھت پر چڑھ کر بینرز، جھنڈے لہرائے، جن میں سے ایک پر فلسطین آزاد ہوگا لکھا تھا اور اسرائیل پر جنگی جرائم کا الزام لگایا گیا۔ واضح رہے کہ یہ ایک سنگین سیکیورٹی کی خلاف ورزی تھی جس کی قانونی سازوں نے مذمت کی۔ 4 افراد جو کہ سیاہ لباس میں ملبوس تھے تقریباً 1 گھنٹے تک عمارت کی چھت پر کھڑے رہے اور سیاہ بینرز لہرائے، جن میں سے ایک پر دریا سے سمندر تک فلسطین آزاد ہوگا لکھا تھا، جو فلسطین کے حامی مظاہرین کا عام نعرہ ہے۔ پولیس اور سیکیورٹی کے چند اہلکاروں نے لوگوں کو مشورہ دیا کہ وہ احتجاج کے مرکزی داخلے دروازے کے نیچے سیدھا نہ چلیں، جبکہ کچھ کو چھت پر مظاہرین کو ہٹانے کی کوشش کرتے ہوئے دیکھا گیا۔ ایک رائٹرز کے گواہ نے کہا کہ مظاہرین نے اپنے بینرز پیک کر لیے، ہزاروں لوگ اپنے گھروں سے بھاگ کھڑے ہوئے کیونکہ اسرائیلی فوج نے جنوبی غزہ پر بمباری کی۔ اقوام متحدہ ایک تحقیق میں پچھلے مہینے غزہ کے ابتدائی مراحل میں اسرائیل اور حماس دونوں نے جنگی جرائم کیے اور کہا کہ اسرائیل کے اقدامات انسانی حقوق کے خلاف ورزیوں کے مترادف ہے۔